السلام علیکم دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو صدائے ابوذر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان میں ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی ایک مایہ ناز اور ہر دل عزیز شخصیت خطیب ابو طالب علامہ کرامت عباس حیدری آج صدائے ابوذر فورم پر موجود ہیں، اور ان کا آنا ہمارے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے۔ میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کی جو شخصیت ہے، انہوں نے ممبر سے جو فضائل اہل بیت بیان فرمائے ہیں، ان کا اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر جو تھوڑے وقت میں زیادہ خدمات انجام دی ہیں، وہ بھی قوم کے سامنے ہیں، اور مشترکہ جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پر گفتگو انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے حالات کی سنگینی کے مطابق انہوں نے امت مسلمہ کی وحدت کے لیے جس انداز میں الیکٹرانک میڈیا پر مختلف ٹی وی چینلز پر جو خطابات اور بیانات فرمائے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہ فرمائیں کہ موجودہ حالات میں ہمیں ممبر سے افکار اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ سب سے پہلے میں برادر محترم عارضی وقار جناب سید عباس نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا اور اپنے اس فورم میں بلایا، جو ایک میں سمجھتا ہوں ایک عالمگیر قسم کی توانا آواز ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے، بنیادی مقصد جو ہے اس فورم کے قائم کرنے کا، صدائے ابوذر جو اپنے نام کی طرح سچا ہے اور اپنے مقام کی طرح سچا ہے مشن، اس میں کہیں بھی جھوک نہیں ہے، کہیں سیاست نہیں ہے، کہیں خود ساختگی نہیں ہے، اور کہیں چاپلوسی و خوشامد کے قصیدے نہیں ہیں، بلکہ حقائق پر مبنی اور ملت جعفریہ کے عقائد کی ترجمانی اور امت مسلمہ کی وحدت کا جو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کے مکتبے کی بات کرتے ہوئے، ان کے پیغام کی بات کرتے ہوئے، ہم لوگ لفظوں کے غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ لفظ دو جگہ پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشکل محسوس کرتے ہیں، انتہائی توقیر میں اور انتہائی تکفیر میں۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے انتہائی توقیر والوں کی، عزتیں جن کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو کر اپنے معنی تلاش کریں، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ کائنات کے تمام فلسفے، کائنات علوم، جتنے بھی کائنات الہیہ میں میرے پاک اللہ کے علوم ہیں بعد از قرآن مجید، وہ جتنے بھی علوم الہیہ ہیں وہ سارے کے سارے منسوب ہیں محمد و اہل بیت محمد کی سیرت سے اور طہارت سے۔ میں ایک آغاز میں ایک محبت بھرا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص چونکہ آپ ادیب ہیں اور لفظوں کی کھانٹ چھانٹ کو بہتر جانتے ہیں، اور آپ کے پاس جو الفاظوں کے یاقوت والمرجان ہیں، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت کا بڑا مقام ہے، لیکن امت میں اور آل محمد میں ایک بنیادی فرق ہے جو تا حد حشر قائم و سلامت رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ امت اسے کہتے ہیں جو قرآن پہ عمل کرے، اور آل محمد اسے کہتے ہیں جن کا عمل قرآن پر۔ اگر جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام بستر پہ سوتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے، اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ پر اپنے پاکیزہ قدم رکھتے ہیں
تو سورہ بلد بنتا ہے. سبحان سرکار ابو طالب علیہ السلام کفالت فرماتے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا میں اگر یوں کہہ دوں کہ سرکار کی آغوش کو غار حرا بنا کر جو رسول اللہ نے عزت دی ہے وہ کم نہ ہوگا کہنا. اور میرے الفاظ میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ احترام شامل نہیں ہے کہ میں اس مرد بحران اور سخی آل محمد کا فضائل کیسے بیان کروں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا آپ کی پرورش فرمانا، آپ کی کفالت فرمانا، وہ بھی قرآن اس پر دلالت پیش کرتا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا طاہرہ راضیہ مرضیہ شہزادی کونین کا اس دنیا میں تشریف لانا اور سورہ کوثر کی تفسیر و تعبیر کا مکمل ہو جانا، وہ بھی زمانے کے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دور تنقید کا دور ہے، جہاں تنقید کے خنجر سے حقائق کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں آیت الکرسی پر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کرسی کو مقدم کرنے کی ناکام کوششیں، جہاں ہمیں حکمران اور معصوم میں فرق نظر نہیں آ رہا، جہاں پر خود پسندی کے قصیدے ہیں، ظالم کی خوشامد ہے. اور معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کروں گا جناب نقوی صاحب کہ جس معاشرے میں آپ کا بدنام ہونا آپ کے لیے قابل عزت ٹھہرے، اس معاشرے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت مطلق پوری ہوتی ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام ایک عشق کی جائے نماز ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام کسی خاص مسلک، کسی خاص فرقے کی آماج گاہ نہیں، بلکہ یہ فاران کی چوٹی سے طلوع ہونے والے میرے آقا کے عظیم خطبے سے لے کر آخری خطبہ غدیر تک اور خطبہ غدیر سے لے کے تا حشر میرے اللہ کا حکم، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، معصوم علیہ السلام کی زندگیاں، آپ کے ارشاد پاک، آپ کی احادیث ہمارے لیے کامل نمونہ ہے اور زندگی کو گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام کلچر نہیں ہے، ممبر امام حسین علیہ السلام ثقافت نہیں ہے، ممبر امام حسین علیہ السلام ایک قوم کا مینیفیسٹو نہیں ہے، ممبر امام حسین علیہ السلام ایک احاطے کا دستور نہیں ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام رسول کی پھیلائی ہوئی عالمگیر آواز اور محبت کا کرینہ ہے. سبحان اللہ. ممبر امام حسین علیہ السلام سے نفرت کا درس نہیں ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام جو ہے درس محبت کا نام ہے. ممبر امام حسین علیہ السلام جو ہے وحدت کے لیے. ممبر امام حسین علیہ السلام جو ہے فضائل، مسائل اور عدل کی اصل روح کو بیان کرنے کا ایک سلیقہ ہے. یہ ممبر سلونی کا صدقہ ہے کہ آج ہم جیسے ناچیز اور خاک سے بنے ہوئے عام خاکی انسان اس ممبر پاک پر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہماری عزت کا آخری کرینہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جناب نقوی صاحب، ایک ذاکر حسین کا ممبر پر بیٹھ جانا اس سے بڑی کوئی دنیاوی عزت نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی وہ کسی عزت کا متلاشی ہے تو یہ اندھے کا خواب ہے. ایسی بات نہیں. ممبر امام حسین علیہ السلام کی جو خدمات ہیں، میرے استاد محترم سرکار علامہ سید عرفان ادرابی امین الانقلاب خطیب شام غریبہ، جو اپنی حیثیت میں اور جو اپنے فن خطابت کی گھن گرج سے اور جو اپنے الفاظ کے اسلوب سے اور جو اپنے خطابت کے مد و جزر اور اپنی خطابت کی فراوانی اور لہروں سے آنے والی بھی قریباً 7 نسلوں میں اسی طرح معروف عالم رہیں گے. سرکار علامہ سید عرفان ادرابی شہید سے ہم نے ایز اے طالب علم جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ ممبر حسین مفاد کے لیے نہیں ہے، ممبر حسین آپ کی نجات کے لیے ہے. اور ممبر حسین علیہ السلام کو تقسیم نہ کرو، ممبر حسین علیہ السلام کو آل محمد کی تعلیم کا گہوارہ بنائے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ مشکل ترین دور ہے جس میں آپ اور ہم سانسیں لے رہے ہیں، اور دور کے ابو جہل لفظوں کی قوت سے لابلد ہے. لوگوں کو الفاظ کی قوت کا علم نہیں ہے. مگر مجھے اجازت ہے میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے سما کے ایک پروگرام میں یہ جملہ کہا تھا کہ جملوں کے خالق خالق حقیقی سے جا ملے. اب ہم کعبے کی لکیر کے فقیر نہیں
بلکہ اپنے اپنے مذاہب کے خطباء کی خطابت کے لفظوں کے فقیر ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی محل ہو، کوئی بھی عمارت ہو، یقیناً اس کی کوئی بنیاد چاہیے. بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا جو شاعر ہے وہ اپنے استاد سے، اپنے سینئر سے ایک بنیاد لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے چاہیے اس پر اپنی محنت کرے، اسے اس محل کی خوبصورتی کو، دلکشی کو بڑھائے. اور طالب علم، ایک چونکہ آپ ادیب ہیں تو میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بہت معروف عالم جملہ ہے، لیکن اس کو ناچیز نے ذرا سادہ لفظوں میں مزید کھول دیا ہے کہ علم تلاش کرو تا لاش ہونے تک. اللہ اکبر. علم تلاش کرو تا لاش ہونے تک. سمندر اور طالب علم یہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا. خدا کا ذکر اور سمندر کی گہرائی اور طالب علم کی جستجو، اس کا آج تک کوئی اندازہ، کوئی فلسفی بیان نہیں کر سکا. میں یہ سمجھتا ہوں نبی صاحب کہ اس وقت ہمارا ملک جس بحران سے گزر رہا ہے اور جو پوری دنیا میں ایک عظیم ملت جو ہے وہ ایک تماشائی بن چکی ہے. ہم قوم سے ہجوم میں بدل گئے، اور جن قوموں میں مسخرہ پن عروج پہ آ جاتا ہے ان قوموں کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے. اور جب سنجیدگی ختم ہو جائے تو غیرت میں دراڑیں آ جاتی ہیں، اور جس قوم کی غیرت میں دراڑیں آ جائیں اس قوم کا ارادہ نہیں رہتا. اور جو قوم ارادوں میں کمزور ہو جائے وہ قوم غلام ہو جاتی ہے، اور جو قوم غلام ہو جائے وہ کبھی صاحب امام کے ماننے والی نہیں رہتی. غلامی دو قسم کی ہے، ایک زنجیر کی غلامی ہے اور غریب ہوں. اسے یوں کہہ لیں کہ اگر نااہل اور غلام اقتدار میں آ بھی جائے تو اختیار میں نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل کے پاس مکہ کا ظاہری طور پر اقتدار تھا، مگر چاند توڑنے کا اختیار میرے رسول کے پاس تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام، میرے آقا نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مصداق نے زمین پر بیٹھ کر تخت والوں کی مشکلیں حل کی. بڑے بڑے بادشاہ وقت جو ہیں وہ آپ سے سوال پوچھتے تھے. دو باتیں ہیں، ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، ہم نے اس ممبر کا کیا حق ادا کیا ہے، اور ہم نے ممبر اور کردار کو کہاں تک جوڑ کے رکھا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو میں آج کے اس صدائے ابوذر فورم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جہاں ممبر سے کردار جدا نظر آئے گا تو یقین کیجئے پھر آپ کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی. پھر وہ علامہ اقبال کے بقول کے گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نوازی بن نہ سکا. عبادت کی روح ہے آپ کا کردار، کائنات کی ہر چیز کی روح ہے عبادت، اور اس عبادت کی روح ہے آپ کا کردار. وگرنہ آپ مصلی کی حرمت کو خراب کر رہے ہیں. آپ ممبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر آپ پرانے ذاکرین کو، پرانے علماء کو، پرانے خطباء کو، اگر میں نام لینا چاہوں تو غالباً شام ہو جائے، کہ انہوں نے کیسی خدمات کی. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس پاکیزہ ذکر کو پیشہ نہیں بنایا، نجات بنائی. انہوں نے اگلی دنیا کے لیے جمع کیا ہے. ان کے نزدیک دولت روپیہ نہیں تھا، ان کے نزدیک دولت آل محمد کی غلامی تھی. ان کے نزدیک ان کی زندگی کا مشن جو تھا وہ تبلیغ محمد و آل محمد. مجھ سے ہم سے بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں ہوئیں، اور عقائد کے حوالے سے میں چونکہ عالم اسلام میں سن رہا ہے، جو میرے دوست، میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، شان حیدر قرار جناب علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں. اثنا عشری شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ ان کا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نبی خاتم النبیین ہے، اور جناب علی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ بھی تھا نہیں، اللہ بھی ہے. رسول اللہ بھی تھا نہیں، رسول اللہ بھی ہے. اور علی ولی اللہ بھی تھا نہیں، علی ولی اللہ بھی ہیں. ختم نبوت کی سب سے بڑی نقوی صاحب دلیل کا نام ہے علی ولی اللہ. لہذا علی ولی اللہ پڑھنے سے ہم شرک سے بچتے ہیں، نہ کہ ہم مشرک ہوتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الزام لگانا بہت آسان ہے، مگر بقول کسی عظیم شاعر کے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں دیے کہ لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. دنیا کیا ہے نقوی صاحب؟ دنیا زندہ رہو تو الزام، مر جاؤ تو احترام. زندہ رہو تو الزام،
مر جاؤ تو احترام. یہ ہے دنیا. اور دنیا کی ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دنیا کی انتہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ سے لے کے انا للہ کے درمیان اس مختصر سفر کا حائل کروڑوں سال کے دعوے کر کے بیٹھا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. بات یہ نقوی صاحب ہم ایسے وہ دعوے نہ کریں جو ہمارے نہیں بنتے. جتنا ہمارے قد ہیں اپنے قد سے تجاوز نہ کرو. اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط استعمال کریں. اس امت کو گلشن بناؤ, اس کے مالی بن جاؤ, اس کے پھول نوچنے والے نہ بنو, اس کو پانی دینے والے بنو, اس کو خوش کرنے والے نہ بنو. وحدت بہت ضروری ہے ملت جعفریہ کے اندر اور ملت اسلامیہ کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں جب کافر حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا ہمیں شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, دیوبندی کون ہے, وہ یہ کہے گا کہ یہ مسلمان ہے. تو کافر کی نظر میں ہم مسلمان ہیں, ہم ایک دوسرے کی نظر میں مسلمان ہیں. ہماری دوستی کا سفر بھی ایک عمر پر محیط ہے اور آپ بھی اسی گلشن کے پھولوں میں سے پھول ہیں اور آپ بھی انہی لوگوں کے تربیت یافتہ. میں یہاں بالخصوص ذکر کروں گا شہید محسن نقوی صاحب کا کہ اردو ادب اور لب و لہجہ اور عقائد کی جس بلندی پہ وہ تھے اور جس دانشوری کو سے انہوں نے اور حکمتوں سے انہوں نے مزین اپنی زندگی گزاری, وہ لامثال تھی. سرکار علامہ سید عرفان اندرابی شہید جو تھے ان کی سب سے ایک خوبصورت جو میں سمجھتا ہوں کوالٹی تھی کہ وہ ایک فی البدی خطیب تھے اور انہوں نے اپنے خطاب کے اندر جو جدت پیدا کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے خطابت کو انٹروڈیوس کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ رشید ترابی علیہ رحمہ کی موجودگی میں مفتی علامہ نصیر اجتہادی صاحب جو لفظوں کی ایک قوس و قزح بیان کرتے تھے اور علامہ عقیل ترابی صاحب, علامہ طالب جوہری صاحب جو منطق و فلسفہ پر ایک انتہائی دسترس رکھتے تھے اور عالم اسلام کی اتحاد کی پہچان تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے تمام شہدائے ملت کے جتنے خطبہ گزر چکے. اور ان بڑے لوگوں میں سرکار علامہ عرفان اندرابی نے کراچی سے جس انداز میں اپنی خطابت کو ایک نیا انداز پیدا کیا, بلکہ مجھے اب تک یاد ہے بہاولپور میں ان کے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں, تو یہ بات میں کر رہا ہوں 1990 کی, تو وہاں ان کے لیے جو نقیب ممبر نے کہا, انہوں نے کہا جی خطیب عصر جدید. شاید لوگ اس لقب سے شناسا نہیں ہیں. خطیب عصر جدید یعنی وہ علامہ, وہ خطیب آل محمد جو عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق اپنی خطابت کو ڈھال. بلکہ مجھے ان کا شام غریبہ کا ایک جملہ ہے جو میری زندگی کے آخری لمحے تک مجھے نہیں بھولے گا. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے کربلا میں ظلم پھیل رہا تھا, اسی انداز سے کربلا نے اپنے عدل سے اس ظلم کو سکڑ دیا. سبحان. یہ علامہ سید عرفان اندرابی کا خاصہ تھا کہ وہ اپنے الفاظ میں ایک صدی بیان کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا سید رضا عباس نقوی صاحب کے خطابت صرف گھن گرج اور لہجے کا نام نہیں ہے, بلکہ خطابت کا اصل حسن آپ کا مواد ہے. کہ آپ اس لب و لہجے میں, ہاں لہجے کی ایک خوبصورتی ضرور ہوتی ہے کہ کمزور بات بعض اوقات زوردار لہجے سے اہم ہو جاتی ہے اور بہت اہم باتیں کمزور لہجوں کی وجہ سے غیر اہم ہو جاتی ہے. خطابت ایک اللہ کی طرف سے حسن ہے. اور علامہ سید عرفان اندرابی شہید کی زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ ایک الگ پروگرام کروں گا چونکہ وقت کی قلت ہے اور اپنے سامعین کو اپنے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا ہوتا, کہ علامہ عرفان اندرابی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ولایت علی علیہ السلام کے لیے قربان تھا. وکالت محمد و آل محمد ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن تھا. اور بہت بڑی ملک وزیر اعظم محترم بے نظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہونے کے باوجود اور ان کی قربت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی کرسی کو یا دنیاوی منصب کو پسند نہیں کیا, سوائے اس کے کہ میں آل محمد کا ذاکر ہوں. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب, آپ صدائے ابوذر فورم پر تشریف لائے. آپ نے بڑی علمی, فکری اور تاریخی گفتگو فرمائی اور میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ گفتگو آنے والی نسلوں کے لیے, موجودہ دور کے لیے, اس عہد کے نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت آموز اور ایک سبق آموز گفتگو ہے. اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ